اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تأمرون وزادهم نفورا. اور جب ان کفار سے یہ کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، یہ رحمان کیا ہے؟ اس میں ایک نکتہ ہے. نکتہ یہ ہے کہ وہ موصوف کو تو جانتے تھے وہ جی، لیکن اس صفت سے ناآشنا تھے. اسی وجہ سے من الرحمن نہیں کہا گیا، مر رحمان کہا گیا. یہ رحمان کیا چیز ہوتی ہے یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. من الرحمن کا مطلب ہوتا ہے رحمان کون ہے جی، یہ نہیں کہا انہوں نے. وہ کہہ رہے مر رحمان، رحمان کیا چیز ہوتی ہے ایسا، اور کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے. اور ان کی نفرت بڑھتی گئی ہے. گویا اللہ کی اس صفت سے مشرکین کو نفرت تھی. وہ اللہ کو مانتے تھے، رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے. ایسا ان کا وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے رب ماننے کی حد تک تو ٹھیک ہے اللہ، لیکن یہ رحمان کیا چیز ہے. اور صلح حدیبیہ میں یہی ہوا. جب صلح نامہ لکھا جانے لگا تو آپ نے فرمایا لکھو اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں لکھا جائے گا، ہم نہیں جانتے یا رحمان کیا رحیم کیا، ہم نہیں جانتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خط کا آغاز نہ کیا جائے. تو چونکہ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ یہ رحمان کا انکار کرتے تھے. ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، جی یہ رحمان کا انکار کرتے تھے. تو جس چیز کا انکار کیا جا رہا تھا اور اس سے شدید نفرت تھی مشرکین کو، اللہ تبارک و تعالی نے اس صفت کو پہلے ذکر فرمایا جی. اس وجہ سے الرحمن پہلے ہے. رحمان کو سجدہ کرو. کہ وہ رحمان، رحمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ الرحمن میں عموم رحمت ہے اور الرحیم میں لزوم رحمت ہے. یاد رہے گا عموم اور لزوم. عموم کا مطلب کیا؟ اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ زیر بار رحمت الہی ہے جی. کائنات کا ذرہ ذرہ زیر بار رحمت الہی، اللہ کی رحمتوں کے تلے دبا ہوا ہے. اور میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ کسی ذرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ذرہ برابر ہٹ جائے تو اگلے لمحے اس ذرے کی بقا کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی جی. تو وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے. اس میں عموم عام ہے میری رحمت. تو چونکہ اس کی رحمت عام ہے تو الرحمن عموم رحمت کی دلیل ہے. اور الرحیم یہ بروزن فعیل ہے، یہ صفت مشبہ ہے. صفت مشبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ما يدل علی صفت ثابتۃ، جو صفت ثابتہ پر دلالت کرے. جیسے کہتے ہیں اسود کالا، جو کالا ہے وہ کالا ہی رہے گا. حسن خوبصورت، خوبصورت خوبصورت رہے گا. يدل علی صفت ثابتۃ. تو الرحیم بروزن فعیل یعنی یہ رحم کبھی ختم نہیں ہوگا، لازم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رحمت جی. تو الرحمن میں عموم رحمت، آیت کریمہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ سے ظاہر ہے. اور الرحیم میں لزوم رحمت کہ یہ رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی، لازم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رحمت. اور لازم کس نے کیا ہے؟ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی اور کوئی اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا. ہاں اس کی شان ہے وہ اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر لے. اللہ فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. آپ لازم نہیں کر سکتے جی، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. تو کتب علی نفسہ الرحمہ سے لزوم رحمت کی طرف اشارہ ہے. تو گویا الرحمن میں عموم رحمت ہے اور الرحیم میں لزوم رحمت ہے. یہ الرحمن اور رحیم میں فرق ہے. اور الرحمن کو پہلے کیوں لایا گیا اس کی وجہ بتا دی گئی کہ وہ ہم یکفرون بالرحمن، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان سے نفرت کرتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے. اس کی رحمت کتنی وسیع ہے. اللہ ایک حدیث پڑھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ مئۃ رحمۃ انزل منها رحمۃ واحدۃ بین الجن والانس والبہائم والحوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها واخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. رواہ مسلم فی کتاب التوبہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی
किताब तौबा में लाए हैं, और रावी जैसा कि मालूम हुआ हजरत अबू हुरैरा हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत के 100 हिस्से कर लिए जी। एक है, ज़हन में रखा जाए, एक है रहमत अल्लाह की सिफत, वो गैर मखलूक है, याद रखा जाए, और ये रहमत जो मखलूक से मुतल्लिक है, ये मखलूक है जी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रहमत को पैदा फरमाया है, और जिस रहमत से वो मुत्तसिफ है, जिस रहम से, वो मखलूक नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रहम को पैदा फरमाया, और पैदा करने के बाद उसके 100 हिस्से किए, 100 हिस्से, और 100 हिस्से करने के बाद एक हिस्सा दुनिया में भेज दिया है। और इस एक हिस्से की वजह से किनके दरमियान भेज दिया? बैनल जिन्नी, तमाम जिन्नों को दे दिया वही एक हिस्सा, और वही एक हिस्सा उसी एक हिस्से में वल इंस, इंसानों को दे दिया, वल बहाइमी, चौपायों को दे दिया, वल हवाम में, कीड़े मकोड़ों को दे दिया। इसी एक रहमत की वजह से, रहमत के एक हिस्से की वजह से वो एक दूसरे पर मेहरबानी करते हैं। फबिहा यतआतफून, एक दूसरे पर मेहरबानी करते हैं वो बिहा यतराहमून, और रहमत के इसी एक हिस्से की वजह से वो एक दूसरे पर रहम करते हैं। वो तातिफुल वहशु अला वलदिहा, एक जानवर अपने बच्चे के ऊपर जो रहम करता है, रहम के इसी हिस्से की वजह से है जी जी। और 99 हिस्सा वअख्खर अल्लाह 99 रहमतन, ये 99 हिस्सा रब तआला ने अपने पास रखा हो। ये एक हिस्सा जो मखलूक को दे दिया गया। एक मां को देखो, एक बाप को देखो, बच्चा बीमार हो जाए और रात भर मां को लेती रहती, उसी एक रहमत की वजह से। और बाप जो होता है, अगर डॉक्टर बोल दे ऐसे ही एक आदमी का बच्चा बीमार हुआ, डॉक्टर ने बोल दिया बच्चा बचेगा नहीं, बाप ने कहा डॉक्टर साहब मेरे खून का एक एक कतरा आप ले लो, मेरा बच्चा बचना चाहिए। अच्छा, बाप की मोहब्बत और मां की मोहब्बत फर्क होता है। मां की मोहब्बत दिखाई देती है, बच्चा बाहर से आता है, मां उसको गले लगा लेती है, उसके लिए खाना लाती है, पानी लाती है, उसको देती है। बहन की मोहब्बत दिखाई देती है, भाई की मोहब्बत दिखाई देती है, बाप की मोहब्बत दिखाई देती है। एक तरफ खड़ा रहता देखता रहता, बाप की मोहब्बत दिखाई देती है, लेकिन कितना प्यार भरा हुआ था अपने बच्चे की तरफ, उससे पूछो, खड़ा रहता एक तरफ देखता रहता। मां की कदर करो, बूढ़े बाप की कदर करो, ये तो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते। तो इस रहमत के एक हिस्से की वजह से बाप अपने खून का आखिरी कतरा तक अपने बच्चे के लिए कुर्बान करने के तैयार रहता है। मां उसके पीछे मिट जाती, रहमत का एक हिस्सा है उसके पास। लेकिन जिस रब के पास 99 हिस्से रहमत के हों, उसकी रहमत का अंदाजा लगाया जा सकता। हम ही लोग बदनसीब, उसकी रहमत की कदर नहीं। 99 हिस्सा उसके पास है। बताओ कितना रहीम है वो, कितनी मोहब्बत करता है अपने बंदों से। एक साहब को दिल का आरिज़ा लाहिक हुआ, उन्हें एक अस्पताल में एडमिट किया गया। ऑपरेशन 3 घंटे चला और उस हार्ट डिजीज को कंट्रोल कर लिया गया। कल्ब की उस बीमारी को माहिर जर्राह कल्ब ने कंट्रोल कर लिया। डॉक्टर ने 8 लाख का बिल भेजा। बिल उन्होंने देखा तो रोने लगे। और ये 70 साल के थे, 70 साल के बुजुर्ग थे जिनके दिल का ऑपरेशन किया गया था। उन्होंने बिल को देखा तो रोने लगे। डॉक्टर अपने असिस्टेंट्स के साथ उनके बिस्तर के पास खड़ा हुआ है। कहा कि आपको बिल कुछ ज़्यादा लग रहा है, अगर आप कहें तो मैं बिल कम कर देता हूँ, 5 लाख दे दीजिए, 4 लाख दे दीजिए, बिल के बारे में आप परेशान मत होइए। कहा कि डॉक्टर साहब मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूँ कि आपने 8 लाख का बिल भेजा है, मैं इस बात पर रो रहा हूँ कि मेरे रब ने, आपने तो 3 घंटा मेरे दिल की हिफाजत की और 8 लाख का बिल भेजा। मेरे रब रहीम ने 70 साल तक मेरे दिल की हिफाजत की, एक मरतबा भी बिल नहीं भेजा। रहमान रहीम, बहुत ही रहीम है, रहमान रहीम। मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूं कि आपने 8 लाख का बिल भेजा है, मैं इस वजह से रो रहा हूं कि आपने 3 घंटा मेरे दिल की हिफाजत की तो 8 लाख का बिल भेज दिया। मेरे रब ने 70 साल तक मेरे दिल की हिफाजत की है, एक दफा भी बिल नहीं भेजा उसने। किस कदर रहीम है।
تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کے 100 حصے کیے، اس میں ایک حصہ اس جنوں کو دے دیا، انسانوں کو دے دیا، جانوروں کو دے دیا، کیڑے مکوڑوں کو دے دیا۔ اس ایک رحمت کی وجہ سے ایک جانور جب اپنے بچے کو اپنے پیر کے پاس دیکھتا ہے تو پیر اٹھا لیتا ہے کہ کہیں پیر اس کے اوپر نہ پڑ جائے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں جی، پیر اٹھا لیتا ہے کہ کہیں بچہ پیر کے نیچے نہ آ جائے، اسی ایک رحمت کی وجہ سے۔ بتاؤ جس رب العالمین کے پاس 99 حصے رحمت کے ہوں، اللہ اکبر، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا رحیم ہے جی، کتنا رحیم۔ تو اللہ رحمان اور رحیم ہے، اور اس کا نبی بھی بہت ہی رحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے، اور رحیم ہی نہیں ڈائریکٹ رحمت ہے وہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو اللہ رحمان اور رحیم، اس کا رسول سراپا رحمت اور رؤوف الرحیم، اور قرآن حکیم اللہ دیکھیں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین وما کنت ترجو الا ان یلقى الیک الکتاب۔ بے شک وہ ذات جس نے قرآن کو آپ کے اوپر فرض کر دیا ہے، اللہ قرآن کو فرض کر دیا جی، قرآن کا ایک ایک حکم فرض کا درجہ رکھتا ہے، اس کے تمام حکموں کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے جی، فرض ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو فرض کر دیا تمہارے اوپر جی۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا آپ یہ امید نہیں کر رہے تھے کہ آپ کے اوپر کوئی کتاب نازل کی جائے گی، نہیں، آپ کو امید بھی نہیں تھی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ جو قرآن نازل ہوا الا رحمۃ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے خالص رحمت ہے جی۔ آپ امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کے اوپر کتاب نازل کی جائے گی، قرآن نازل کیا جائے گا، وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک، آپ امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کے اوپر کتاب نازل کی جائے گی، یہ قرآن رحمت بنا کر کے آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ پس منظر میں جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان بن گیا اور آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا گیا، آپ مکہ سے نکل جائیے۔ آپ نے پوری پلاننگ کی، گائیڈ کو کہا کہ ہم غار ثور میں 3 دن تک ٹھہریں گے، عبداللہ بن اریقط کو، اور وہیں سے ہمیں لے لینا اور غیر معروف راستوں سے ہمیں مدینہ پہنچا دینا۔ 3 دن غار ثور میں رہے اور غیر معروف راستے سے، اس لیے کہ دشمن تعاقب میں تھے، تو غیر معروف راستے سے آپ کو مدینہ کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ جب آپ مقام جحفہ میں پہنچے، یہ رابغ کے قریب ہے، تو جب مقام جحفہ پر پہنچے تو وہ راستہ مل گیا، وہ معروف راستہ جو مکہ سے مدینہ تک جاتا ہے، سیدھا راستہ مل گیا، اس لیے کہ آپ پرپیچ راستوں سے یہاں پہنچے تھے، عام راستے پر نہیں آئے تھے۔ جب مقام جحفہ میں پہنچے تو وہ معروف راستہ مل گیا، ارے یہ مکہ سے آنے والا معروف راستہ ہے جو سیدھا مدینہ کی طرف جاتا ہے۔ آپ وہاں رک گئے اور اس راستے کو دیکھنے لگے، جس راستے سے آپ آئے، کہ مجھے اس شہر سے نکال دیا گیا جہاں میرے رب کا گھر ہے، میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مجھے نکلنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ آپ اس راہ کو تک رہے تھے جو راستہ مکہ کی طرف، حضرت جبریل آئے، کہا اتشتاق الی بلدک و مولدک، آپ کو اپنے شہر کی یاد آ رہی ہے؟ یہ بتاتا ہے اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے آدمی جہاں رہتا، اگرچہ وہاں کفار رہتا۔ آپ اس راستے کی طرف دیکھ رہے ہیں جو راستہ مکہ کی طرف جاتا ہے، اس لیے کہ اب تک جس راستے سے آئے وہ پرپیچ راستہ ہے، غیر معروف راستہ ہے، لیکن جب جوفہ پہنچے تو وہ معروف راستہ دکھائی دیا جو مکہ سے مدینہ کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ مکہ کی طرف جاتا ہے۔ آپ اس راستے کو تک رہے ہیں، یہ جذبات ہیں جن کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ ایک نبی کو اس کے شہر سے نکال دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ کوئی معبود سے بات ہے، یہ جرم ہے اس کا، اس کے وطن سے نکال دیا گیا۔ آپ اس راستے کو تک رہے، جبرائیل آئے اور کہا تشتاق الی بلدک و مولدک، آپ کو اپنے شہر کی یاد آ رہی ہے؟ آپ کو اپنے شہر کی قال نعم، ہاں۔ کریمہ نازل ہوئی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میرے حبیب آپ پریشان مت ہوئیے، ہم آپ کو جس جگہ سے آپ کو نکالا گیا ہے اس جگہ ہم آپ کو پہنچا دیں گے، واپس کر دیں۔ معاد کا مطلب ہوتا ہے آدمی کو جہاں سے نکالا گیا لوٹ کر آنے کی جگہ کو معاد کہا جاتا ہے۔ معاد ای مکہ، اے مکہ، میرے حبیب آپ قرآن کی تبلیغ کرتے رہیے، آپ کو جہاں سے نکالا گیا ہے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو وہیں پہنچا دیا جائے گا، دوبارہ پہنچا دیا گیا۔
اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, آپ کو جس شہر سے نکالا گیا ہے اس شہر میں بڑی توقیر, بڑی تعظیم اور عظمت کے ساتھ آپ کو دوبارہ لوٹا دیا جائے گا, ہمارا وعدہ ہے. اور اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا. سن 10 ہجری کے اندر مکہ فتح ہو گیا. جی سن 8. اللہ اکبر. تو اپنے وطن سے سب کو محبت ہوتی ہے, نبی کو محبت ہے دیکھو اپنے شہر سے. جی اس راستے کی طرف آپ تک رہے ہیں. جی جو اتنا رحیم ہے, جو سراپا رحمت ہے, اس کو اس کے شہر سے نکال دیا گیا. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. رحمت کو آدمی اپنی آغوش میں لیتا ہے, جی اسے سر آنکھوں پر رکھتا ہے. یہ کیسے بدنصیب لوگ تھے کہ رحمتی کو اپنے شہر سے نکال دیا انہوں نے, کتنے بدنصیب. مما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو اللہ الرحمن الرحیم اور قرآن سراپا رحمت اور اللہ کا نبی سراپا رحمت. تو یہاں سے وہاں تک تو رحمت ہی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میری جنت کا نام بھی رحمت ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ, جن کے چہرے سفید ہو گئے, روشن ہو گئے, جنتی لوگ, فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ, وہ اللہ کی رحمت میں جائیں گے. یہ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ الجنہ, الرحمہ الجنہ. تو آپ دیکھو کہ اللہ رحمان اور رحیم, اس کا رسول رحیم رحمت, اور اس کی کتاب سراپا رحمت, اور جہاں جانا ہے واپس اس کا نام بھی رحمت ہی ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا نام رحمت کیوں رکھا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس لیے کہ آدمی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا. جی جی دلیل یہ حدیث پاک. قال ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ينجي احدا منكم عمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة سددوا وقاربوا وغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغ. رواه البخاری فی کتاب الرقاق. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے بخاری شریف کتاب الرقاق میں لائے, راوی جیسا کہ معلوم ہو حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. اور یہ فطری بات ہے, فطری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی پوری زندگی لمیٹڈ ہے, اور لمیٹڈ زمانے میں لمیٹڈ عمل ہی کیا جا سکتا ہے. جی لہذا انسان خود لمیٹڈ ہے, محدود ہے, اور اس کے سارے اعمال لمیٹڈ اور محدود ہیں, اور جنت کی نعمت اللہ محدود ہے. اگر لمیٹڈ کے بدلے میں ان لمیٹڈ چیز دی جائے تو اللہ کی رحمت ہی تو ہے, اس لیے کہ بدل تھوڑی ہو سکتا ہے. لمیٹڈ ان لمیٹڈ کا بدل کہاں ہوتا ہے. جی 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 اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا نام رحمت رکھا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ, جن کے چہرے سفید ہو گئے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. رحمہ الجنہ, گویا کہ اللہ الرحمن الرحیم, اس کا نبی رحمت, اس کی کتاب قرآن رحمت, اور جہاں لوگوں کو اس قرآن کی وجہ سے, اس نبی کی وجہ سے جہاں جانا ہے, جنت کا نام بھی رحمت ہے. ففی رحمت اللہ الرحمہ الجنہ, جنت. تو نبی نے فرمایا کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے حیرت سے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا نہیں, میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا. پھر کیسے جائیں گے؟ الا ان یتغمدنی اللہ برحمت, جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی رحمت, اپنی آغوش رحمت میں نہ لے لے, تب تک میں جنت میں نہیں جا سکتا. گویا کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت ضروری ہے, عمل کافی نہیں ہے. جی عمل کرتے رہو آپ, لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہو. اللہ کی رحمت کو ہمیشہ نگاہ میں رکھو, اس لیے کسی رحمت کی وجہ سے آپ کو جنت میں جانا ہے. اس لیے کہ رحمت میں جانا ہے تو اللہ کی رحمت سے جانا ہے. ایک نکتہ اور بتا دوں, یہ الرحمن اور الرحیم, یہ رحمت کن موارد میں آتا ہے؟ اس جگہ پر آتا ہے جہاں کوئی آدمی محرومی کا شکار ہے, احتیاج کا شکار ہے, کوئی کمی ہے اس کے پاس, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو ذکر کرتا ہے. کہاں ذکر کیا جاتا ہے اس کو, رحمت کو؟ اللہ اپنی رحمت کو کہاں ذکر کرتا ہے؟ جہاں احتیاج ہو, ضرورت ہو جہاں, اور جہاں کمی ہو, جی, اور جہاں محرومی ہو. اللہ فرماتا ہے میرے بندے تم محروم ہے, میرے بندے تم محتاج ہے, میرے بندے تیرے اندر یہ کمی ہے, تو میں رحیم ہوں نا. جی میں تیرے فقدان کا جبران کرتا ہوں. فقدان کا جبران یعنی اگر آپ کے پاس کوئی چیز مفقود ہے, نہیں ہے, تو جبران میں اس کی بھرپائی کرتا اللہ. گویا جو مرحوم ہوتا ہے وہ محروم ہوتا ہے, نہیں, جو جس کے اوپر رحم کیا جاتا ہے, کیوں رحم کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ محروم ہوتا ہے. تو مرحوم محروم ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کے اوپر رحمت کی جاتی ہے, اس لیے کہ وہ رحمت کا محتاج ہے, محروم ہے کسی چیز سے. تو مرحوم جو ہوتا ہے وہ محروم ہوتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت رحمت کو وہاں ذکر کرتے ہیں, وہاں موارد ہیں اس کے جہاں احتیاج ہے, جہاں محرومی ہے, اور جہاں ضرورت ہے, جہاں کمی ہے, جہاں بندے کو کسی چیز کی امید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ پر اپنی رحمت, اپنی صفت رحمت کو ذکر فرماتے ہیں. اللہ کیا کتاب ہے, اللہ دل روشن ہو جاتا ہے. اگر آپ قرآن پر غور کر لینا تو یہ
دنیا ایک دم حقیر دکھائی دے گی. جی جی لوگ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ مرد لوگ ہے جی. یہاں کسی کو رہنا نہیں ہے، چلے جانا ہے، سب کو کچھ لے کر نہیں جاتا آدمی، لیکن بس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے. دنیا کے پیچھے میں نے احساس کیا اس کا. دنیا میرے نزدیک، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، ثانوی درجے پر ہے. جی جی مجھے کسی چیز کی تمنا نہیں جی قرآن کے علاوہ. میرا محور، میری سوچ کا، میری فکر کا، میرے عمل کا محور صرف اور صرف قرآن حکیم. بڑے سے بڑا آدمی میں کھاتے میں نہیں لاتا، کروڑ پتی ہوتے، ارب پتی ہوتے، ملینر، میں اہمیت نہیں دیتا اس کو بالکل. تو سمندر ہو تو ہوگا، میرے کس کام کا ہے جی. اور یہ کب پیدا ہوتا ہے احساس؟ جب آدمی قرآن حکیم سے جڑ جائے اور رب تعالیٰ کی صحیح معرفت اس کو ہو جائے. اللہ کیا ہے جی 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 ہاں. الرحمن الرحیم، اللہ رحمان الرحیم، اتنا رحیم ہے. آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق كتب في عباده فهو عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي. رواہ مسلم کی کتاب التوبہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب التوبہ کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب تمام مخلوقات کو پیدا کر لیا تو اپنی کتاب میں لکھ دیا. اور یہ کتاب کہاں ہے؟ فهو عنده فوق العرش، عرش کے اوپر. اللہ عرش پر مستوی ہے تو اللہ عرش پر ہے، تو عرش پر بالکل اپنے پاس، عنده بالکل عرش پر مستوی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر اپنے بالکل پاس میں، فهو عنده، عند میں پاس، نیئر، تو اپنے پاس اس کتاب کو رکھ لیا. اور اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک جملہ لکھا ہوا ہے، ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اللہ، میں غصہ بھی کرتا ہوں لیکن میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو فوراً نہیں پکڑتا. غصے میں تو آتا ہے کہ میری نافرمانی کر، پکڑتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. میرا رب کیسا ہے. محبت پیدا کر لو، دنیا کی ساری محبتیں دل سے نکل جائیں گی. صرف ایک محبت پیدا کرو اللہ سے، اور یہی زندگی کا حاصل ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اس کے اللہ سے محبت کر کے تو دیکھو، ساری محبتیں دل سے نکل جاتی. اور اس دل میں کسی اور کی جگہ نہیں ہونی چاہیے اس کی محبت کے سوا. کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ وہ کس قدر محبوب ہے، اتنی محبت کے لائق، جس کے پاس 99 حصہ رحم کا ہو رکھ لیا اس نے، اور جس نے عرش کے اوپر اپنے پاس ہی کتاب میں لکھ دیا ان رحمتی تغلب غضبی. بدنصیب ہے کہ اس سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرتا. احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کے رسول سے. کتنا رحیم ہے. ایک حدیث اور دیکھ لیں، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. حدیث لمبی ہے، 1.5 صفحے کی ہے، پڑھ دیتا ہوں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا. فقتله فكمل 100 فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض السوء. فانطلق حتى اذا نصف الطريق اتاه الموت فاختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب فقالت ملائكه الرحمه جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله وقالت ملائكه العذاب انه لم يعمل خيرا قط. فاتاهم ملك في سورة آدمي فجعلوه بينهم فقالوا قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة فقال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره. رواہ مسلم فی کتاب التوبہ. یہ 1.5 صفحے کی روایت تھی، پوری پڑھ دی گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کراوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 مرڈر کر چکا تھا، اسے توبہ کی توفیق ہوئی. دیکھو اللہ کی توفیق ہے، توبہ توفیق. 99 قتل، اللہ اکبر. ایک قتل پوری انسانیت کو قتل کے برابر ہے. یہ آدمی 99 قتل کر چکا تھا. پوچھا کوئی بہت بڑا عالم ہو دنیا میں، ہوتا فسأل عن أعلم أهل الأرض، دنیا کا سب سے بڑا جو عالم ہے مجھے اس کے پاس بھیجو. جس کو گناہ اتنا بڑا کیا اس نے 99 قتل کیا، تو سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے.
میرے سوال کا جواب دینے کے لیے. اس میں ایک نقطہ یہ ملا کہ ہر آدمی سے، ہر ایرے غیرے سے سوال نہیں کیا جاتا شریعت کا. بڑا عالم ہونا چاہیے، اسے سوال کرنا چاہیے. فسالہ عالم. پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون؟ بس ایک پادری کو بتا دیا انہوں نے، ایک صوفی کو. اب یہاں ایک صوفی صاحب ایسا ہے کہ میں نے 99 قتل کیا، میرے لیے توبہ ہے. پھر یہ توبہ نالائق، ہٹ جا میرے سامنے. اس کی گردن میں فقط علی فکمل مئۃ، اس کی بھی گردن اڑا دی. پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی کوئی مولوی بیوقوفی کرتا، مسئلے نہیں بتا پاتا، تو یہ اس کے لیے وبالے جانے. دیکھو مر گیا وہ. فقط علی فکمل مئۃ، جی 100 کی عدد پوری کر لی. فسال عن عالم اہل الارض، پھر پوچھا دنیا کا سب سے بڑا عالم کرو، تو صوفی نہ بولے تھے. اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ عالم بتاؤ. عالم. فدل علی رجل عالم، عالم آدمی کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. کہا کہ 99 قتل کیے تھے، ایک سے سوال کیا تھا، سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکا، اس کو قتل کرنے میں نے 100 کی عدد پوری کر لی. 100 مرڈر کر چکا ہوں. میرے لیے توبہ ہے ابھی، اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے. اس نے کہا نعم، کیوں نہیں. ومن یحول بینہ وبین التوبہ، تمہارے درمیان اور توبہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. وہ 99 آدمیوں کے قاتل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب بھی امید ہے بخشش کی، اگر یہ توبہ کر لیتا. کیوں؟ اس لیے کہ 99 رحمت کا حصہ تو اللہ کے پاس ہے. اس نے 99 مرڈر کیے تھے نا، اور ایک اور کر لیا تھا، تو 99 حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. اسی رحمت کی وجہ سے اس 100 آدمیوں کے قاتل کو اللہ بخشنے والا. جی لیکن اس نے ایک بات بتائی، کہا کہ اللہ معاف کر دے گا تجھے، لیکن ایک کام کر، ان طریق الارض کا فلاں زمین میں چلا جا، فلاں گاؤں میں چلا جا، اور فإن بها أناس يعبدون الله، بڑے اچھے لوگ ہیں، سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر تو اللہ کی عبادت کر. فاعبد الله معهم، اور ولا ترجع إلى أرضك، پھر اپنی زمین پر مت آنا، اپنے گاؤں میں مت آنا. فإن أرض سوء، برا گاؤں ہے وہ. پتہ یہ چلا کہ صحبت اچھی اختیار کرنی چاہیے. جی موبائل لیے بیٹھے رہتے ہیں، صحبت غلط ہے، صحبت غلط ہے. اور ایسا محلہ جس میں منکرات پھیلی ہوئے، ایسے محلے سے بیچ باچ کر کے نکل جانا چاہیے. جی لوٹنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ بچے خراب ہو جاتے ہیں، آدمی خراب ہو جاتا ہے. فلا ترجع الى ارضك، اپنے زمین کی طرف مت لوٹنا. فإن ارض السوء، بری زمین ہے وہ. جی اب چلا. فانطلق، چلا فلاں جگہ چلے جاؤ. فانطلق حتی نصف الطريق، آدھے راستے میں پہنچا. جہاں سے چلا تھا، جہاں جانا تھا، یہ بیچ کا راستہ تھا، بیچ میں پہنچا. اتاه الموت، موت آ گئی. اب دو قسم کے فرشتے آ گئے، ملائکۃ الرحمہ، ملائکۃ العذاب. ملائکۃ الرحمہ کہنے لگے ہم لے جائیں گے، ملائکۃ العذاب کہنے لگے ہم لے جائیں گے. دونوں نے اپنی اپنی دلیلیں پیش کی. ملائکۃ الرحمہ کہنے لگے جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ، یہ توبہ کر کے آیا ہے. اللہ فرشتوں کو بھی معلوم ہے جو توبہ کر لے صدق دل سے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. جی لہذا تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سچی توبہ کر کے آیا ہے، لہذا ہم لے جائیں گے. ملائکہ عذاب نے کہا ارے یہ کیا بات ہوئی، انہ لم یعمل خیرا قط، ایک نیکی نہیں کی اس نے، سارے گناہ کا بھی 100 مرڈر کیا اس نے، 99 قتل کیا تھا، ایک قتل کر کے اور آیا، ایک بھی نیکی نہیں کی اس نے. انہ لم یعمل خیرا قط، ایک بھی نیکی نہیں کی، کبھی نیکی نہیں کی اس نے، تو آپ کیسے لے جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ان کے درمیان حکم بنا کر کے بھیجا. کہا میں فیصلہ کر دوں؟ کہا کہ ٹھیک ہے فیصلہ کیجیے. کہا کہ زمین ناپ لو، زمین ناپ لو، قیسوا ما بین الارضین، یہ زمین اور یہ زمین، جس زمین کی طرف وہ زیادہ دکھائی دے بڑا ہوا فرشتے لے جائیں. جب ناپا گیا تو اس زمین کی طرف تھا جو نیکوں کی زمین تھی. اللہ اکبر. ملائکہ رحمہ نے کہا اب ہم لے جا رہے ہیں نا، اب ہم لے جا رہے ہیں، مانتے ہو؟ لے جاؤ. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ وہ آدمی جب موت آئی اور جب گر پڑا وہ اور دیکھ رہا ہے کہ میں اپنی منزل پر نہیں پہنچا، تو اپنے سینے کے بل گھسٹ کر اس زمین کی طرف آگے بڑھ رہا تھا. توبہ ایسی ہونی چاہیے، توبہ اس کو اس زمین کی طرف اپنے سینے کے بل گھسٹ کر آگے بڑھ رہا تھا. نا بھی صدری، اس زمین کی طرف، نیکوں کی زمین کی طرف. تو کتنے بھی گناہ تم سے ہو چکے ہوں، اگر سچی توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا. اللہ کا رحم تمہارا منتظر ہے، اللہ کی رحمت تمہاری منتظر ہے. ایک نقطہ اور بتاتا ہوں، ایک آیت کریمہ بات ختم. اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. علماء جانتے ہیں کہ رحمت مؤنث ہے تو وہاں قریبتن ہونا چاہیے، قریبن کیوں ہے؟ جی جی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، رحمہ مؤنث، ابھی مؤنث تو قریبتن لانا چاہیے نا، قریبن کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ جب رحمت اضافت کے ساتھ آئے تو مذکر و مؤنث دونوں لانا ضروری، دونوں لا سکتے ہیں آپ، لیکن یہاں قریبن کیوں لایا گیا؟ ہذا مسئلہ کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ جیسے اللہ کی رحمت قریب ہے مضاف، ایسے ہی مضاف الیہ اسم الجلالہ اللہ بھی قریب ہے نیکوں سے. اللہ اگر صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے ان رحمت اللہ قریبتن تو صرف یہ معلوم ہوتا کہ اللہ کی رحمت قریب ہے، لیکن جب رحمت اللہ کر کے قریب لائے گا تو بتایا یہ گیا کہ دونوں لانا جائز ہے. تو اللہ کی رحمت بھی بندے کے قریب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندے کے قریب ہے. جیسے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں. تو میری رحمت بھی قریب ہے اچھے لوگوں کے اور میں بھی اس کے قریب ہوں. یہ ہے قریب لانے کا فلسفہ، قریب لانے کا نقطہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ہر نماز میں دعا کریں میرے رب بس اپنی رحمت عطا کر دے، بس کچھ نہیں چاہیے، بس صرف اپنی رحمت دے دے، بس رحمت دے دے. کن کن لوگوں نے رحمت نہیں مانگی؟ وہ بیچارے وہ بھاگے تھے جو 7 اور 8 تھے، کیا اصحاب کہف، جانتے ہیں کون سی دعا کی تھی؟
اللہ پڑھو سورہ کہف، رحمت مانگی تھی انہوں نے، رحمت، ہر جگہ آدمی کو رحمت کی ضرورت ہے، اللہ میں نے کرو. چلیے بعد میں بحث کریں گے اس اوپر، کافی ٹائم ہو رہا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.